حسن صاحب، ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن WMO نے خبردار کیا ہے کہ اگست 2026 تک سپر النینو بننے کے امکانات 80% پہنچ جائیں گے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک دوہری موسمی آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں شدید گرمی، خشک سالی اور پانی کی قلت کا خطرہ بڑھ جائے گا، جبکہ شمالی اور پہاڑی علاقوں میں معمول سے کم مانسون بارشوں کے باوجود اچانک اور شدید سیلابی ریلوں کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے کہا کہ النینو ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب عالمی حدت پہلے ہی خطرناک سطح پر پہنچ چکی ہے، اور یہ رجحان موسمیاتی بحران کی شدت میں بھی مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ حسن صاحب، آپ نے 17 اپریل 2026 کے پروگرام میں اس پر تفصیلی بات کی تھی، اب کیا کہیں گے؟ تو بیٹا میں نے کیا کہنا ہے، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، وہ تو وارننگ تھی، لیکن وارننگ تو انسانوں کو دی جاتی ہے نا، جانوروں کو تو نہیں دے سکتے آپ وارننگ۔ دیکھو، یہ ہم ایک خاص پیریڈ میں داخل ہو رہے ہیں، میں نے یہی کہا تھا، جس میں منی آئس ایج کی یہ شروعات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پہلے پرانی برف جو پڑی ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے، زیادہ بارشیں، زمین کا ٹیمپریچر لو، سنو فال، پھر آئس ایج۔ اچھا ہاں، ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوگا، بنی نوع انسان سیپینز پہلے بھی آئس ایج سے گزر چکے ہیں، تو یو آر ہیڈنگ ٹورڈز دس۔ اور آج ہی کی خبر ہے میرا خیال ہے کہ یورپ میں گرمی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور یہ ریڈ الرٹ فلانا، ایئر کنڈیشنرز کی خریداری بڑھ گئی، وہ سارا تو کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو مجھے تو ڈیٹ یاد نہیں تھی، آپ نے یاد کرائی ہے، 17 اپریل کو میں نے یہ بات کی تھی کہ آئس ایج کی تیاری کرو۔ ہمارے ہوتے ہوئے تو نہیں آئے گی، میں تو فائدے میں ہوں، آئی ایم ان مائی 70s، تو ساڑھے کو تو ٹائم ہی ٹائم ہے ماشاءاللہ، ساڑھے بعد کی بنے گا وہ دیکھنے۔ لیکن یہاں یہ ہم جیسوں کا مسئلہ نہیں، ہماری موج ہے، ہمیں تو روٹی کپڑا مکان ہی نہیں جینے دے رہا، روزگار نہیں، امن و امان نہیں جینے دے رہا۔ حسن صاحب، یہ ذرا ویڈیو دیکھیں، ایک سکھ ڈرائیور گائے کا گوشت لے کر جا رہا ہے تو ہندو بلوائیوں نے حملہ کیا، سردار جی تلوار لے کر باہر نکلے اور سب کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا دیکھو، میں ہر مذہب کا دل سے احترام کرنے والا، یاد رکھنا ہندو مذہب ڈسٹارٹ ہوتے ہیں اوور سینچریز، وہ تو ہزاروں سال پرانا مذہب، وہاں بھی برہما تصور ایک خدا کا ہے، باقی جیسے ہمارے وہ اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں اور فلانا ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک بات کروں گا، مجھے یہ جو بوتھا اٹھا کے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، میں کم از کم بچے ہی سن لیں، ہم عبدالرشید کو رشید، عبدالستار کو ستار، اچھا عبدالوحید کو وحید، یہ سارے اللہ پاک کے نام ہیں۔ عبداللہ کو کوئی اللہ کہہ کے نہیں بلاتا، چونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، اس کا پورا نام لیں گے۔ باقی عبدالرحیم کو رحیم، عبدالکریم کو کریم، عبدالرحمان کو رحمان، یہ بدتمیزی ہے۔ جہاں عبد لگا ہے وہاں پورا نام لو۔ اچھا خیر، یہ یاد رکھنا۔ اچھا، ہم جیسی جو قومیں ہوتی ہیں انٹلیکچولی مینٹلی انفیریئر، جن کو تعلیم نصیب ہی نہیں ہوتی، ظاہر ہے وہ تو پسماندہ ہو جاتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو گدوں، گھوڑوں، خچروں، اونٹوں سے اور گڈوں سے اتر کر موٹر سائیکلوں، کاروں، ٹرینوں، جہازوں پہ تو چڑھ گئے۔ ذہنیت وہی ہے۔ مومن کی میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ یہ 4 بیویاں تب ہوتی تھیں جب جو تناسب تھا عورت اور مرد کا وہ تباہ ہو جاتا تھا، قبائلی معاشرے تھے، مرد مارے جاتے تھے، معذور ہو جاتے تھے، کسی کی آنکھ چلی گئی، کسی کی ٹانگیں کٹ گئیں، کسی کا بازو کٹ گیا۔ تو اس وقت معاشرے کو سنبھالنے کے لیے ضروری تھا کہ بھئی ایک مرد 4 عورت۔ اب تو نہیں، لیکن نہیں، اس میں یہ اجتہاد وغیرہ یہ وہ نام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مکھیوں پہ مکھیاں مار رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پڑ رہے ہیں۔ میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، کہتا ہوں پروردگار یہ کیا شکلیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی ان کو ہوش نہیں۔ اچھا، آج سے ہزاروں سال پہلے گاؤ ماتا واقعی ماتا سے بھی بڑھ کے تھی، ماں بھی وہ کچھ نہیں دے سکتی تھی جو گائے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر گاؤں کی گائیاں یا جو بھی ان کی تعداد زیادہ ہے تو وہ بیل اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا،
वैसे भी मुस्टैंड आई है और काम ही कोई नहीं. उसने देना है दूध, उसने देनी है तुम्हें आग. तसव्वुर करो 3-4 हजार साल पहले उसका गोबर. ये तुम्हारी गैस नहीं, बिजली. तसव्वुर करो उपला जो था, जिन्हों पंजाबी च असीं पाथियां कहने हैं, वो आग का सरचश्मा था. और तरीका क्या था? 1-2 पाथियां डाल के ऊपर आग डाल दो, अगले दिन फिर निकाल के उसको जलाओ, बाकी पाथियां डालो, आग. अच्छा, अब जरा गौर करो, ये मासूम सी जो गाय है, गाय माता, तो वो तो माता से बढ़ के थी. माता ने बेचारी ने की करना होता है. इसका दूध और फिर उसकी बाय प्रोडक्ट्स, लस्सी, गाढ़ी लस्सी, पतली लस्सी, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, खीर, दही, बॉली होती थी एक जमाने में, खोया इससे बनता था, रबड़ी, ये जितना. अच्छा, पनीर, चीज, फिर आगे उसकी किस्में. ओ भाई, और गाय को फीड भी नहीं करना पड़ता था. हमारी खोपड़ियों में ये बात आती नहीं कि जितना पुराना ये हिंदू मत है, उस जमाने में, आजकल तो गाय वगैरह ये वो फीड करना पड़ता है. उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था. गोठा जियां होंदियां सी, बेशुमार जमीन हो, घास चरती चुरती थी अपना गाय माता, और फिर तुहानूं दुध दिंदी सी और अग दिंदी सी. तुम्हारी औकात क्या है? अग लैन आई तो घर वाली बन बैठी. ये बाद में मुहावरे ईजाद हुए, उस वक्त तो तसव्वुर ही नहीं था. आग कहां से आती, मुझे बताओ जरा. चूल्हा कैसे जलता? गाय के गोबर से. आज उसकी शक्ल बदल गई है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, बायोगैस या पता नहीं क्या कहते हैं. अच्छा, जिंदगी की अलामत थी और जिंदगी का महवर थी गाय, तवानाई का और जिंदगी का सरचश्मा थी. सो वो लेगेसी चलती आ रही. अच्छा, ठीक. एनर्जी से लेके खुराक तक वाकई माता थी. वो माता तो तुहानूं दुध पिला सकती, खास इस तो बाद फिर उन्हें की करना माता ने, वो तो पाल दी आखिरी वक्त तक. मुझे तो उसके जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं दूध के, मुझे तो सबके नाम भी नहीं आते. वो तो अजीब अजीब हमारे, अब तो रिवाज खत्म हो गए. वो बॉली शॉली का मैंने जिक्र किया है तो बातों में कर दिया मैंने तो कभी सुना ही नहीं आजकल. खोया, पनीर, ये जिंदगी थी. लेकिन ओवर अ पीरियड माता अपनी जगह पे रह गई, मुंजमद, खाली ज़ेन, गोबर भरा. अब वो स्टेटस नहीं है उसका. लेकिन अगर हिंदू आज भी ये जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, तो विदाउट गोइंग इनटू एनी डिटेल्स मैं एहतराम करूंगा. मैं मर नहीं जानता. मेरे इर्द गिर्द अगर हिंदू रहते होंगे और मुझे कोई कमजोरी भी नहीं होगी, मुझे पता हो कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इवन देन मैं नहीं करूंगा. इसलिए नहीं कि मैं उसको हराम समझ रहा हूं, इसलिए कि इनके जज्बात का. ठीक. घरों में पार्टियां चल रही हों, दाएं बाएं, रात को नींद ना आ रही हो, तो लानत ऐसे पड़ोसी पे. जिसको ये ना हो, उसका घर है, वो जो मर्जी करे. लेकिन को अदब आदाब होते हैं जिंदगी के. जमाना तब्दील हो गया. 16 साल से पहले बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना. व्हाट इज दिस? जिंदा कौम है, इत्थे डंगर, पता ही कुछ नहीं. जिन जफा डाल के बैठे होते हैं सदियों से, ना उसको री इंटरप्रेट करते हैं, ना उनकी को समझ बूझ होती है. बहरहाल गाय का, बहरहाल वो ये सरदार जी तो फिर सरदार जी है ना, फिर उन्होंने तलवार कर ली. वो देखो माड़ा मोटा हुंदा बेचारा, वो उन्होंने छोटे छोटे मार दे, चपेड़ा मार दे. सरदार जी ने तलवार कर ली. किया बुरा ना करते, जज्बात का एहतराम, कोई बात नहीं. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे. अल्लाह हाफिज.